جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مجیب مہمان مفتی صاحب مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج کے رحمٰن؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے کیا پوچھنا ہے۔ نواب علی حیدر بول رہے تھے فیصلہ آباد سے۔ میت کا جنازہ جا رہا ہے، مغرب سے مشرق کی جانب جا رہا ہے، تو اس کا مشرق کی جانب قبرستان ہے، تو اس جنازے کا سارے کس جانب ہونا چاہیے؟ بالکل، انہوں نے سر کے حوالے سے پوچھا، اور عام طور پہ اسی سوال کو دوسرے انداز سے کر لیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں تو پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی جنازہ جا رہا ہے اور قبلے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں تو قبلے کی طرف پاؤں ہو جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آداب تو یہ ہیں کہ جو جس سمت ہم جا رہے ہیں اسی سمت میت کا سر ہونا چاہیے۔ سر سنت یہی ہے۔ ہاں، طریقہ کار یہی ہے، اور پاؤں اس کے، یعنی ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کے اپوزٹ جو ہیں وہ پاؤں ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مشرق یا مغرب کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جس سمت آگے بڑھ رہے ہیں اس طرف میت کا سر ہونا چاہیے۔ باقی بھلے اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں یا کسی اور سمت ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ اگر اس طرح سے چلیں گے کہ اس کا پاؤں آپ اس طرف کر دیں گے تو پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہوگی۔ اگر یہ تصورات ذہن میں لے کر آئیں گے تو پھر بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو اس لیے حکم یہی ہے، ادب یہی ہے کہ آپ جب جا رہی ہے میت تو پھر اس کا سر جو ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور عام روٹین وائز، یعنی لوگ اس کو عام زندگی پر اگر قیاس کرتے ہوئے کہ ہم لیٹنے میں بیٹھنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو زندہ افراد ہیں؟ ادب یہی ہے، جو زندہ ہیں ان کے لیے ادب یہی ہے کہ قبلے کی طرف یہ پاؤں نہ پھیلائیں، منع ہے کہ قبلے کی طرف کوئی پاؤں پھیلا کر لیٹیں۔ لیکن میت کے لیے حکم یہی ہے کہ جب اس کو غسل دیں گے تو اس کے پاؤں اگر قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ زندگی میں جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف نہ پھیلائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھانے کے حوالے سے بھی اس میں بھی حکم یہی ہے کہ قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے گا، اور اگر اس کو اٹھا سکتے ہیں تھوڑا سا تو بٹھا کے اس کو اوپر کر دیا جائے، ورنہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر دیں گے تو اشاروں کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں بلکہ حکم ہی یہی ہے کہ اسی طرف اور کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک میت کے دو جنازے پڑھنا، کیونکہ شہر رشتہ دار ہے اور گاؤں میں بھی ہیں، کیا ایک جنازہ شہر میں ہو گیا اور غائبانہ نماز جنازہ کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا انہوں نے پوچھا ہے، اور شاید ایک میت کے دو جنازے بھی، تو کیا کہیں؟ دیکھیں، میت کا ولی جو قریبی شخص ہے سب سے، اس نے اگر جنازہ پڑھ لیا یا اس کی اجازت سے پڑھ لیا گیا تو اب اجازت نہیں اس بات کی کہ کوئی دوبارہ میت کا جنازہ پڑھے، اب دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں، اگر میت کے سب سے قریبی ولی نے نہیں پڑھا، جو اس کا ولی ہے اس نے نہیں پڑھا اور نہ اس کی اجازت سے پڑھا گیا ہے، تو اب جن افراد نے نہیں پڑھا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب تک ولی نہیں پڑھے گا یا اس کی اجازت سے نہیں پڑھا جائے گا تو جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جب ولی نے پڑھ لیا، یعنی اس کی قریبی شخص نے پڑھ لیا اور یا جو ہے وہ اس کی اجازت سے پڑھ لیا گیا، تو اب اس کا تکرار یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنازہ جو غائب ہوتا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں شرط یہ ہے کہ میت یہ سامنے ہونی چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بڑی تعداد تھی کہ جن کا وصال دیگر مقامات پر ہوا، مختلف مواقع پر ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے کبھی بھی ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر نہیں پڑھی۔ نجاشی بادشاہ کی جو روایتیں ہیں اس میں واضح دوسری روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، تو آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو اگر غائبانہ طریقہ کار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں تمہارا جنازہ پڑھوں، کیونکہ میرا تمہارے پر جنازہ پڑھنا یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ قبریں ظلمت سے، اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، میرے جنازے پڑھنے کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہیں، نورانی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایسا اس کی اجازت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ جو دور دراز مقام پر شہید ہوئے، جن کا انتقال ہوا، تو ان کا پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں پڑھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میت کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو تکرار ہے، بار بار پڑھنا ہے، اگر اس کی مطلقاً اجازت ہوتی تو آج بھی دنیا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جاتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور وہاں جا کے جنازہ پڑھتی، بہت زبردست بات، بالکل پڑھتی رہتی، ہر ایک سعادت حاصل کرتا۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی شرعی تھے، انہوں نے نماز جنازہ ایک قول کے مطابق پڑھا دیا، تو اس کے بعد نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تکرار ہے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ولی نے نہ پڑھا ہو یا ولی کی اجازت سے نہ پڑھا گیا ہو۔ ولی یعنی جو اس کا قریبی شخص ہے، اس نے نہ پڑھا ہو یا اس کی اجازت سے نہ پڑھا گیا ہو تو اس وقت تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب پڑھ لیا اس نے یا اس کی اجازت سے پڑھ لیا گیا تو اب نہیں پڑھا جا سکتا۔ نہیں پڑھ دے گا۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے حرام چیز کا یعنی گدھے وغیرہ کا دودھ پلا دیا جائے تو اس کے علاوہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اسے اس طرح گدھے وغیرہ کا دودھ یا کسی حرام جانور کا دودھ پلانا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی کیا کہیں گے اگر کسی علاج کے لیے گدھی وغیرہ کا دودھ استعمال کرنا؟ صحیح، آپ نے گدھی کہہ دیا، گدھا کہہ رہے تھے تو بہرحال گدھے کا تو یہ سوال کرنے والے نہیں یہ کہہ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جو حرام جانور ہے، اول تو آپ نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ کسی اور کے اندر شفا ہے ہی نہیں، تو یہ تو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پر وحی نازل نہیں ہوتی، وحی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو اس کے بعد وحی نہیں ہو سکتی، اور وحی کے ذریعے ہی قطعی طور پر علم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر شفا نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ دوا کرو، لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے حرام کے اندر شفا نہیں رکھی، تو اب جو حرام چیز ہے اس کے ذریعے سے آپ شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو شفا اس میں ملے گی نہیں۔ اگر بظاہر کو تندرستی آ بھی گئی، بظاہر کو صحت آپ کو مل بھی گئی، تو اس کی بیماریاں اور اس کے جو آگے کے جو نقصانات ہیں وہ بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے، اور نہ بھی آئیں تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں حرام چیز سے علاج کرنے سے منع کر دیا تو اب شرعاً اس کی اجازت یہ نہیں ہے۔ دارالافطار سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ سب کی بارگاہ میں کہ مسجد کی خریداری کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے ہیں، تو جو مسجد کی جگہ نام لگوانے پر رکھا جاتا ہے کہ وہی اسی فنڈ سے ادا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مسجد کی خریداری، مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مستعمل پانی سے استنجا ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ مستعمل پانی سے، اور ویسے بھی سردیوں میں مستعمل پانی کا کافی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ جب گرم پانی کرتے ہیں تو بالٹی یا ٹب وغیرہ میں، تو اس ترتیب سے چلتے ہیں ہم۔ مستعمل پانی یہ ویسے طہارت کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ جیسے مستعمل پانی جو ہوتا ہے جس میں بے وضو شخص کا ہاتھ لگ گیا، دے دردہ سے کم، 100 ہاتھ سے کم جو پانی ہوتا ہے، ٹب بالٹی جیسے مثال کے طور پہ چھوٹا برتن ہی ہے، تو اس میں ہاتھ پڑ گیا اور بے وضو تھا کوئی شخص، یا اس نے ثواب کی نیت سے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، تو یہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پانی سے جو طہارت حکمی ہوتی ہے، یعنی جیسے حدث جس کو دور کرنا بولتے ہیں، جیسے کوئی بے وضو ہے یا کسی کے اوپر غسل فرض ہے، تو اب یہ بے وضو جو اس کا دور کرنا ہے، حدث اصغر جس کو بولتے ہیں، اس کو دور کرنا، یا جو غسل اس کے اوپر طاری ہوا ہے، بے غسلہ ہو گیا یہ، تو اب غسل کا ادا کرنا جس سے یہ ہماری نجاست حکمی دور ہو جائے، کیونکہ حقیقی طور پہ کوئی نجاست جسم پہ موجود نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے کہ جس کو ہم نے دور کرنا ہے، اس کے لیے مستعمل پانی استعمال نہیں ہو سکتا، کہ اب اس کے لیے آپ کو صحیح اور ستھرا پانی یہ چاہیے ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ یہ طہارت حاصل کریں گے۔
لیکن دوسری جو طہارت ہوتی ہے جو حقیقی طور پہ نجاست لگی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر استنجا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، یا جسم کے کسی حصے کے اوپر جو ہے وہ نجاست لگ گئی ہے یا کپڑوں پر نجاست لگ گئی ہے، تو اس کو اگر کوئی مستعمل پانی کے ذریعے دور کرتا ہے تو وہ نجاست اس سے دور ہو جائے گی، وہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، کہتے ہیں مسجد کی خریداری کے لیے فنڈ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں، تو اب اس کے بعد کچھ قانونی تقاضے بھی ہیں جن میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی کچھ خرچ ہوتے ہیں، تو یہ سارے بھی اخراجات اسی سے کیے جائیں؟ عام طور پہ دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ مسجد کی خریداری کا جب بات کی جائے گی تو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین وغیرہ ٹرانسفر کی جاتی ہے، ٹرسٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو اس کے قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے خرچے جو معروف ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، چندہ دینے والوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے رقم، تو وہاں پر وہ رقم یوز کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوال کریں کہ الکحل والا پرفیوم یہ استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک ہے شرعی جواز، کہ شرعی اعتبار سے ہمارے جو بالخصوص پاکستان کے علماء جو ہیں انہوں نے اس کا جو خارجی استعمال بھی ہے، یعنی جو الکحلک آئٹمز ہوتے ہیں جیسے پرفیوم ہو گیا، تو ان چیزوں کا خارجی استعمال یہ جائز قرار دیا ہے۔ یعنی پرفیوم آپ نے لگایا، الکحلک کوئی بھی باڈی اسپرے لگایا، تو شرعاً اس کا لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جواز کا اگر کسی فتویٰ نے لگایا تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک بڑی تعداد علماء کی ہے کہ جو صرف اور صرف دوائیوں میں تو الکحلک جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے استعمال کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوائی کے علاوہ استعمال ہے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا فتویٰ اگرچہ کہ جائز ہونے کا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کو لگانے سے گریز کرے۔ اگر بچتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی لگائے گا تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہتے، اور نماز بھی اس کی بلا کراہت ہو جائے گی۔ نماز بھی اس کی ہو جائے گی، جب کپڑوں کی ناپاکی کا حکم نہیں ہے تو نماز بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، یہ کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ معجزہ مولا علی مشکل کشا کے نام سے کوئی تحریر اور اس طرح کے مشہور ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، یا بالخصوص خواتین پڑھتی ہوں گی، تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ میرے علم میں نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ باقی لفظ معجزہ دیکھیں، معجزے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سامنے والے کو عاجز کر دینا، تو لغوی اعتبار سے تو یعنی لغت کے اعتبار سے تو یہ جو لفظ ہوتا ہے ہر ایسے کام پر کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتا اس کو معجزہ بول دیتے ہیں، چمتکار بول دیتے ہیں، اس طرح کی کلمات بول دیتے ہیں۔ لیکن ہماری اصطلاح کے اندر جو معجزہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور ان کی نبوت پر دلیل پیش کرنی ہوتی تھی تو وہ کوئی ایسا کام کر کے دکھاتے تھے کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا، عادتاً نہیں ہوتا، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا تھا۔ اور اولیاء اللہ کے نیک بندے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پھر اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ باقی رہا کہ یہ تحریر کون سی ہے، یہ کتاب کون سی ہے، تو یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پہ جیسے 10 بیویوں کی کہانیاں ہوئیں، یا مختلف بعض ایسے بزرگوں کی طرف بھی منسوب کچھ کرامات کے حوالے سے بھی، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا اس طرح کرامات برحق ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی کرامات بھی برحق ہیں، لیکن جو بعض خواتین میں برس سے مشہور جو عام طور پہ رائج ہوتی ہیں ان کی کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے، یا کیا کہیں گے آپ؟ لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو مشہور ہے، یعنی ایک تو حدیث ہے، حدیث کی تو ایک تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی اس میں تحقیق ہوتی ہے، وہ جدا گانا بحث ہوتی ہیں۔ بعض کرامات ہوتی ہیں کہ جو مشہور ہوتی ہیں، یعنی عوام کی زبان پر ہوتی ہیں اور عام کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی تحقیق، سندی تحقیق نہیں ہوتی، لیکن اگر ایسی کرامتیں شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہیں تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کہ آپ نے 12 سالہ کشتی جو ہے وہ باہر نکال دی تھی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ لوگوں کی زبان پر ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات جو کرامت بیان کی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے جا کے اسرائیل علیہ السلام سے جو ہے وہ روحیں چھین لی اور واپس لوٹائیں،
اور بڑے یعنی سخت کلمات وہاں پہ ذکر کیے جاتے ہیں جو سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی توہین پر مشتمل ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ بالکل حرام ہے اس کو بیان کرنا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام یہ بالاتفاق سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں. وہ رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور رسول ملائکہ عام انسانوں سے یعنی انبیاء کے علاوہ دیگر انسانوں سے افضل ہوتے ہیں. تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی توہین والی کوئی بات ہو. تو اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سختی سے منع فرمایا بیان کرنے سے، اور ناجائز و حرام فرمایا. اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طرف اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، ایسی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں، اور ایسی حکایات نقل کی جاتی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے سری خلاف ہوتی ہیں. جیسے یہی کہانیاں اور اس طرح کے اور معاملات تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. تو جب شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں ہوں گی تو پھر اس صورت میں ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی رہیں یہ پاکیزہ ہستیاں تو ان کی کراماتیں بھی بے شمار، ان کی حکایاتیں بھی بے شمار، اور ان کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے واضح بے شمار موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، تو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے حوالے سے، کرامات شیر خدا، تو آپ یہ لیجئے. اور اس میں الحمدللہ کئی ایسی کرامات، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو ندا کرنا، آپ سے استعانت چاہنا، مدد مانگنا، آپ کو جو ہے وہ مولا مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی کئی چیزوں کے جوابات وہ آپ کو اس رسالے میں مل جائیں گے. تو یہ رسالہ بھی آپ ضرور حاصل کریں. اور جو اگر ایسی منتیں کسی نے مانگ بھی لی، 10 بیبیوں کی کہانیاں، کوئی لکڑ ہارے کی کہانیاں، طرح طرح کے جو لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ فاتحہ نیاز کا اہتمام کریں اور یہ رسالہ حاصل کیجئے. آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور سیرت کا چاہیے، مکتبۃ المدینہ آپ کو دے رہا ہے. آپ کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے چاہیے، آپ مکتبۃ المدینہ سے کتاب حاصل کیجئے. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے، تو گھر میں اگر کوئی اس کو پڑھ کر سنا دے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی علم کا بھی فیضان ملے گا، برکات بھی ہوں گی، اور درست چیز آپ آگے تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. جو فاتحہ نیاز کا اہتمام ہو، آپ ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کریں، تو یوں آپ کا انشاءاللہ وہ ثواب بھی پہنچے گا، اور ایک طرح کی جو غلط قسم کی وہ منت مانی ہوئی تھی اس سے بھی روک تھام وہ ہو جائے گی. جی بڑھتے ہیں مزید کال کی طرف. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سکول کی ایڈوانس فیس لینا، کہنا ہم نے ٹیچروں کو تنخواہ دینی ہوتی ہے اس لیے ایڈوانس فیس لے رہے ہیں، اور سکول اس مہینے میں بند بھی ہو سکتے ہیں اور چھٹیوں کے اندر بھی فیس لی جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے مزید. عبدالحسیب اتاری، کھڑی شریف کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا روڈ ایکسیڈنٹ میں دائیں پاؤں کی جو 4 انگلیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گئی ہیں. اب میرے لیے نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا، پاؤں کو فولڈ کرنا بہت مشکل ہے، تکلیف دہ عمل ہے. تو اب میرے لیے نماز قیام میں کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں کس طرح میں صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اور دوسرا، کیا میں ان 4 انگلیوں کے بغیر امامت کے قائل ہوں یا نہیں؟ کہ امامت کروا سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور صحت سلامتی عطا فرمائے. جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس پر صبر کیجئے. اور باقی نماز کا مسئلہ انہی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اب امامت بھی شاید یہ امام بھی ہیں تو 4 انگلیاں ان کی بالکل کٹ چکی ہیں. اللہ پاک ان کو شفا دے، صحت عطا فرمائے، اور ان کی بیماری کو اللہ پاک دور فرمائے. اصل میں اگر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے میں تکلیف ہے تو سجدہ کرنے میں بھی تکلیف ہے، یعنی سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کے سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو سجدہ آپ کے اوپر ساقط ہو گیا، تو اب یہ حکم ہے کہ آپ ساری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب قیام کرنا بھی آپ کے لیے ضروری نہ رہا. یعنی جب سجدے پر آپ کو قدرت نہیں رہی، سجدہ آپ نہیں کر سکتے زمین پر، تو اس صورت میں آپ پر قیام کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اب ساری نماز آپ بیٹھ کر ہی پڑھیں، جیسے کرسی پر نماز پڑھی جاتی ہے. یہ بہتر طریقہ کار ہے کہ ساری نماز بیٹھ کر ہو. اگر کسی نے کھڑے ہو کے قیام کیا، باقی نماز بیٹھ کے پڑھی، تو بھی اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اب ساری نماز آپ کی بیٹھ کر ہی ہو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سجدہ نہیں ہو رہا
اور آپ سجدے میں جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے نماز پڑھائیں گے؟ امامت کس طریقے سے کریں گے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں گے یا آپ زمین پہ بیٹھ کے اشارے کر رہے ہوں گے، اور کرسی پہ اچھا اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے اگرچہ کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے لیکن حقیقتاً یہ اشاروں سے نماز پڑھنا ہے، اشاروں سے نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یوں مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے رکوع میں تھوڑا سا جھکنا ہے، یہ اشارہ ہوا، اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ ہاتھ آگے کر رہے ہو، تو ہاتھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ آپ کے پاؤں پر جہاں ہیں جیسے تحیات میں رکھتے ہیں ویسے ہی آپ نے رکھنے ہیں، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں گے، سجدے میں تھوڑا اور جھکیں گے، اس کو کہتے ہیں اشاروں سے نماز پڑھنا۔ تو جو اشاروں کے ذریعے نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی نماز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کو عربی زبان میں مومی بولتے ہیں اشاروں سے نماز پڑھنے والے کو، تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی نماز یہ نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں آپ جماعت نہیں کروا سکتے، امامت نہیں کروا سکتے۔ ہاں اگر آپ سجدے پر قادر ہیں کہ سجدہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں پاؤں کی انگلیاں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پاؤں مڑتا نہیں ہے، نماز سجدہ کر لیتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ تمام امور آپ بجا لاتے ہیں، صرف اور صرف اتنا ہے کہ انگلیاں نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں مڑ نہیں رہا، تو اس صورت میں تو آپ اپنے طور پر تو آپ پر لازم ہی ہوگا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ سجدہ کریں گے، ساری نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، اور جیسے عام روٹین میں نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور امامت میں آپ کا امامت کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ سے بہتر کوئی شخص امامت کروا سکتا ہے، جس کی تلاوت قراءت جو ہے وہ آپ سے بہتر ہے، اسی طرح نماز کے مسائل وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کا امامت کروانا بہتر ہے کہ وہ کروائے، لیکن اگر آپ کروائیں گے تو بھی جماعت بہرحال لوگوں کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے آپ نے یہ مسئلہ ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے۔ مزید بھی اس طرح کے مسائل کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ واقعی کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ جائیں، اور ان کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا یہ درست ہو جائے، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اس کے لیے بھی کوئی یا کسی کو ایک مرتبہ رہنمائی لینی چاہیے باقاعدہ اپنے، کیونکہ یہ ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، ایک زمین پر بیٹھنا، لیکن زمین پر بھی بیٹھنے والا پورے معاملات سجدہ سب چیزیں کر رہا ہے، لیکن یہ تیسرا سٹیپ جو آگے اشارے سے نماز پڑھنے والے، اس کو ضرور ایک وزٹ کرنا چاہیے کسی مفتی صاحب کے پاس۔ ظاہر ہے اب اس سے آپ اندازہ لگائیں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو احتیاطیں ہیں کہ جب آپ کو ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کا کہہ دیا تو آپ نے باقاعدہ مفتی فضیل صاحب کو فون کیا اور دونوں کی آپس میں گفتگو کروائی، ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب کی، اور پوری تفصیل ان کی آپس میں بات ہوئی، مفتی صاحب نے سوالات کیے، پھر اس کے بعد امیر السنت نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع۔ اللہ اکبر۔ تو کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز یہ انسان کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑھ کر نیکی کا ذریعہ ہے، تو اس لیے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری احتیاط کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو تھوڑا وقت نکال کر اپنی نماز کو بچانے کے لیے ضرور کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب جو تجربہ کار ہوں ان سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ بات کا بزرگ دوسرے کو سمجھائیں تو شاید آسان بھی ہو جاتا ہے۔ میرا مفتی صاحب تجربہ ہوا کہ ایک آئے میرے پاس، ایسی سفید داڑھی تھی ان کی، تو کچھ باتیں ہوئیں تو ان کو میں نے مسئلہ یہ سمجھایا، تو وہ کہنے لگے یار تو میں کھڑا ہو کے بالکل کر سکتا ہوں، یہ تو آپ نے ابھی پتہ چلا ہے، ہم تو سمجھا بس ٹھیک ہے اس طرح اگر ہے اتنا، اور آپ کو پتہ مسجدوں میں کرسیاں بھی اتنی وافر مقدار میں، تو ان کو رسالہ دے دیا کرسی پہ نماز والا نا، تو آپ اس کو بڑے سمجھدار ماشاءاللہ نکلے کہ انہوں نے پڑھا، مطالعہ کیا، تو پھر ان کی انفرادی کوشش سے، وہ خود بھی بزرگ آدمی ہیں، تو ان کی انفرادی کوشش سے ایک دو اور بھی جنہوں نے اپنی اصلاح کی، اور وہ نماز پہلے اس طرح پڑھ رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال سمجھانا، آسان انداز سے سمجھانا، تو فائدہ تو اس کا ہوتا ہے، تو اچھی حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھیں، ہمارے ہاں پنجاب میں ایک روایت ہے کہ جو مرغہ زوال کے وقت یا مغرب کے وقت اذان دیتا ہے اسے کہتے ہیں یہ مکروہ ہے جی، یہ خراب ہے، اس کو ذبح کر دیں، اس حوالے سے ذرا رحمائی فرمائیں، آیا یہ ویسے کہاوت ہے یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ دوسرا سوال، پہلا بھی ایک تھوڑا سا اس طرح کا آیا ہے، کیا کہیں گے حضرت جو مغرب کے ٹائم اذان دے گا تو اس کو کہتے ذبح کر دو، اس کو ختم ہی۔ مرغا ہے بہرحال وہ کسی بھی وقت اذان دے سکتا ہے، تو آپ اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے مکروہ ہے کیا اس ٹائم اذان دینا؟ نہیں، اس کے لیے کسی بھی ٹائم اس کے لیے کوئی مکروہ ہے ہی نہیں، نہ اس کو یہ بانگ دینے پہ کوئی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ صرف اذان کہی جاتی ہے، حقیقتاً وہ اذان تو ہے نہیں، وہ تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو وہ یعنی اس کی آواز ہوتی ہے کہ جو آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ زوال کے وقت میں یا مغرب کے وقت میں یا کسی اور وقت میں مرغا بے وقت بول اٹھے تو اس کو ذبح کر دیا جائے. لیکن بہرحال اس سے سبق ملتا ہے کہ جو بے وقت فضول باتیں کرتا ہے تو پھر وہ مصیبت کے اندر آتا ہے. تو بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان اوقات کے اندر مرغے نے اذان دے دی تو اس کو کوئی ذبح کرنا یہ ضروری ہو جائے گا. نہ بھی دے جب وہ مرغا ہے حلال جانور ہے تو اسی کسی بھی وقت بھی ذبح کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ برا ایک شگون نہیں ہے اس طرح لیں گے کہ یار اس کی وجہ سے کچھ ہے یا اس طرح کر کے پھر اس کو ذبح ہی کرنا پڑے. یہ برا سمجھتے ہیں واقعی کہ اس کی وجہ سے کوئی بری بات ہوتی ہے، برا شگون لیتے ہیں تو پھر تو گناہ کا کام کرتے ہیں. اس کو کاٹنا تو دور کی بات ہے، وہ تو پھر بھی مرضی ہے کہ اس کو کاٹ لیں. لیکن اگر شگون یہ رکھتے ہیں، برا شگون لیتے ہیں کہ بھئی مرغے نے بے وقت اذان دی ہے تو کوئی مصیبت و پریشانی آئے گی، تو یہ تو جائز نہیں ہے. اس طرح سمجھنا، اعتقاد رکھنا یہ غلط ہے بالکل. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ دعا جب مانگی جا رہی ہوتی تو بعض اوقات بیچ میں یہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، اور اس طرح کے کلمات وہ کہہ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، ان سے مانگنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس پر بہت سارے ادلہ یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. تو ان کلمات کے کہنے میں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کلمات جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ کوئی خاص وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہمارے حال زار پر نظر کرم فرمائیں. ماشاءاللہ. ایک سوال ہمارا پیچھے وہ رہ گیا تھا کہ اسکول کی فیس یہ پہلے دی جاتی ہے، اور ظاہر کئی چیزوں میں ہم ایڈوانس فیس جمع کروا رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پہلے سے لیتے ہیں. تو اس میں تو عام طور پہ اسکولوں میں، ٹیوشنز کے اندر، اور اسی طرح جو وین والے ہوتے ہیں ان کو بھی عام طور پہ پہلے سے ہی فیس دی جا رہی ہوتی ہے. بلکہ ہاسپٹلوں کے اندر بھی آپ جاتے ہیں تو پہلے آپ سے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اس کے بعد آگے آپ کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے سے اجرت لے لی جاتی ہے. تو طے کر لیا گیا کہ پہلے سے اجرت دینی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، کام سے پہلے بھی اجرت دی جا سکتی ہے. اب رہا یہ کہ درمیان میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو جو عرف کے اعتبار سے چھٹیاں ہیں، معروف ہیں کہ بھئی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود بھی فیس اتنی ہی دینا ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں جون جولائی کے اندر عام طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کی فیس جو ہے وہ اسکولوں کے اندر لی جاتی ہے. تو اس کی شرعاً اجازت ہے کہ وہ فیس یہ دی جا سکتی ہے اور وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کال. رشوت دے کے اگر نوکری کروائی گئی ہے تو حضور یہ ارشاد فرما دے کیا اس نوکری سے کمائی گئی رقم، پیسہ حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. مزید کال. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پیا جائے کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ کھڑے ہوئے جو پانی پیا جائے وہ کہہ کر کے نکالنا پڑے گا؟ کیا کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. کچھ جگہوں پر رشوت دے کر نوکری کی اور اس کے بعد اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ اصل دیکھیں مسئلہ یہ کہ کمائی کا آپ پوچھ رہے ہیں، آپ پہلے یہ تو پوچھیں نا کہ یہ کرنا کیسا ہے. کرنا کیسا ہے؟ تو شرعاً اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص نوکری اس طرح حاصل کرے اور رشوت دے کے حاصل کرے. بہت سارے مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ وہ نوکری کے جس کی ریکوائرمنٹ پر یہ پورا نہیں اتر رہا، وہ نوکری اس کا لینا بھی درست نہیں، جائز بھی نہیں، اور پھر اس پر کام کر رہا ہے تو اس کا کام کرنا بھی ٹھیک نہیں رہے گا کہ یہ پوری اس نوکری کے پر پورا اترتا ہی نہیں ہے. یہ تو دھوکہ دیا ہوا ہے نا اس نے اس حوالے سے. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں اور یہ رشوت دے کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے صلاحیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جس نے یہ کورس کیا ہوا ہوگا، یہ ڈگری کا حامل ہوگا تو ہی اس کو نوکری ملے گی. اب اس کے بغیر وہ پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ان پہ واضح کرنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے، آگے کو نہ آپ دیکھیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ پہلے ان چیزوں کا ازالہ کریں اور ان چیزوں سے بچیں کہ نوکری کرنا اس طرح سے لینا حاصل کرنا یہ جائز نہیں. جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
کھڑے ہو کر پانی پینا، اور کسی روایت میں ایسا ہے کہ کہہ کر دیں، اور پینے کا حکم کیا ہے؟ جی بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو کھڑے ہو کے پانی پیے تو اس کو قے کر دے. تو یہ یعنی ایک استحبابی حکم ہے، ارشادی حکم ہے، یعنی ایسا کر دے، کیونکہ یہ پانی جو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یہ نقصان کا سبب ہوتا ہے، ضرر کا سبب ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی یہ پیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص پانی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، البتہ سنت کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ نہیں چل رہا، کہ آپ علیہ السلام کا عمومی معمول جو تھا وہ بیٹھ کر ہی پانی پینا تھا. کھڑے ہو کے پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے. البتہ زمزم کا پانی یہ کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. اسی طرح جو وضو برتن میں کیا جاتا تھا یا ابھی بھی کوئی کرتا ہے برتن کے اندر، تو وہ پانی جو برتن میں بچا ہوا ہے، جو وضو سے بچ گیا، یعنی آپ نے وضو کر لیا اور اب یہ پانی ستھرا یہاں پر موجود ہے، اس کو اگر کوئی شخص پیتا ہے تو کھڑے ہو کے پیے، یہ سنت مبارکہ ہے. باقی اس کے علاوہ تمام پانی یہ بیٹھ کر ہی پینا سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ نماز میں درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھ لیں، اور اگر بھول کر پڑھ لیا ہو تو کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہاں درود پاک کے حوالے سے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مطلقاً درود پاک پڑھنا، کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہو، یہ سنت موقدہ ہے. آخری قاعدہ ہے ہمارا، قاعدہ اخیرہ ہے. چوتھی رکعت 4 رکعت والی نماز پڑھ لیں تو چوتھی رکعت، 3 والی پڑھ لیں تو تیسری رکعت، 2 والی پڑھ لیں تو دوسری رکعت. اس میں التحیات کے بعد، التحیاتو کے بعد درود شریف پڑھنا مطلقاً یہ سنت موقدہ ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے. یعنی یہ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا. ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو اس سے سنت موقدہ آپ کی ادا ہو جائے گی. اب گناہگار یعنی برا کرنے والے نہیں ہوں گے. اگر سرے سے درود پاک نہیں پڑھا تو پھر اس صورت میں یہ برا کیا، بہت غلط کام کیا، اور عادت بنا لی تو پھر اس صورت میں گناہگار بھی ہوں گے. تو درود ابراہیمی یہی پڑھنا چاہیے. ہاں اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہے، کوئی دوسرا پڑھ لیا، اور اگر بالخصوص بھول کر پڑھ لیا تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید کون؟ مفتی صاحب میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وضو کے بعد اگر کوئی عضو خشک رہ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یا اس حصے کو دوبارہ دھو لینے سے وضو ہو جائے گا اگر کوئی فرض چھوٹ جائے وضو میں تو؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ وضو میں کوئی فرض، یہ کہہ رہے ہیں فرض چھوٹ جائے، اور کوئی بھی عضو جو ظاہر ہے پورا ایک عضو بھی جتنا وضو کے اندر اس کی دھونا فرض ہے وہ رہ جائے تو کیا کریں گے؟ شروع سے وضو کریں؟ سنت یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھی جائے، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر اس کے بعد مسح کرنا، پھر اس کے بعد پاؤں دھونا. ان میں ترتیب ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی عضو، کوئی پارٹ جو ہے باڈی کا وہ رہ گیا آپ کا دھونے سے، مثال کے طور پر چہرہ دھو لیا، اس کے بعد سیدھا ہاتھ تو دھو لیا، الٹا ہاتھ دھونا رہ گیا، بھول گئے، مسح کر لیا، پھر پاؤں دھو لیے، اب یاد آیا کہ بھئی سیدھا ہاتھ بھی الٹا ہاتھ رہ گیا تھا جس کو دھونا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا وضو دوبارہ سے کریں، صرف اسی ہاتھ کو دھو لیں گے تو اس صورت میں آپ کا وضو ہو جائے گا. اسی طرح غسل میں بعض لوگوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ جاتا ہے تو اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ حصہ رہ گیا تو کیا دوبارہ سے پورا غسل کریں؟ تو ایسا نہیں، بلکہ جو حصہ رہ گیا ہے اس کو آپ دھو لیں گے تو آپ کا غسل تمام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. امام صاحب قرات کر رہے ہوں اور مقتدی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جائے، یا کہیں اور سے اذان ہو رہی تھی اور اس نے کچھ ایسا کر لیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جواب کے طور پہ کسی کا درود پاک پڑھنا. اگر تو جواب کے طور پہ درود پاک پڑھا ہے، جیسے کسی نے کہا قال رسول اللہ، اس نے آگے سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، یا کسی نے کہا صلو علی الحبیب، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، اس وجہ سے جواب کے طور پہ اس نے درود پاک پڑھا تو اس کی نماز گئی. اور جواب کے طور پہ اس نے نہیں پڑھا، ویسے ہی پڑھ لیا تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں اثر نہیں پڑے گا. اب وہ آیات ایسی امام نے پڑھی جس میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب چونکہ یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ بطور جواب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، تو اس مقام پہ اس نے اس نیت سے پڑھا ہے تو پھر اس صورت میں تو گئی اس کی نماز، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ٹھیک ہے جی، مزید کرو.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں کیا وہ بخشش کروائیں گے؟ مطلب میں نے سنا ہے کہ جو جن کو جانتے ہوں گے وہ مطلب ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، کیا یہ سچ ہے؟ اور حافظ کے بارے میں بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، سوال تو بڑا اہم ہے اور بڑا ڈیٹیل والا ہے، اور وقت بالکل آخری منٹ چل رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حافظ کے لیے تو یہ ہے کہ جو اپنے حفظ کے اوپر عمل کرنے والا ہے تو وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی بخشش کروائے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا، تو یہ بشارت موجود ہے۔ اور علماء کے لیے بشارت موجود ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عالم اٹھا لیا گیا، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہم تو خود سے علامہ کہیں، مفتی کہیں، فلاں کہیں، یہ جدا گانا چیز ہے۔ حقیقتاً جو اللہ پاک کی بارگاہ میں عالم ہے اور جس کو اللہ پاک نے عالم بنا کے قیامت کے دن اٹھایا، اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ علماء کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا اور ان کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو اب جو ان کے جاننے والے ہوں گے، جو ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں گے، اپنی باتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، تو اس وقت چونکہ حاجت ہی ایسی ہوگی تو عالم جو ہوگا وہ ان کے ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی لیے بعض نیک اعمال کے اوپر یہ ثواب بیان کیا گیا کہ اللہ پاک ان کو شہداء اور فقہاء کے زمرے کے اندر اٹھائے گا، ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا منصب اور مقام ہوگا کہ اللہ پاک جس کو قیامت کے دن عالم بنا کر اٹھائے۔ تو اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پر عالم بنائے اور علم نافع اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، علم غیر نافع سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔